السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ابھی تک کے دروس میں ہم سب امام بخاری رحمہ اللہ کا تعارف پڑھ چکے ہیں، اور اب آج کے محاضرے میں انشاءاللہ صحیح بخاری کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب صحیح بخاری، اس کا تعارف ہم پیش کریں گے، اور اس عنوان کے تحت یعنی صحیح بخاری کا تعارف سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے اس کتاب کے عنوان اور اس کتاب کے پورے نام کے بارے میں۔ تو یہ جو کتاب ہے امام بخاری کی صحیح بخاری، یہ کتاب شروع زمانے ہی سے یعنی ان کے امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے ہی سے اور آج تک اکثر فن کی کتابوں میں اور تمام علماء کی زبانوں پر جس نام سے مشہور ہے، معروف ہے، وہ ہے صحیح البخاری، اور کبھی کبھی اسے الجامع الصحیح بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب کا وہ نام جو اس کے مؤلف نے اسے دیا ہے، اس بارے میں دو قول اہل علم کے ہمیں ملتے ہیں، اور دونوں اقوال جو ہیں وہ تقریباً یعنی قریب ہیں، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک قول ہے جو ابن الصلاح اور امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کا نام وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اور دوسرا جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری کے اندر یعنی فتح الباری کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جو نام دیا وہ ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اب بات کرتے ہیں سبب تصنیف کے بارے میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی تصنیف کیوں کی، کیا اسباب تھے، کس چیز نے امام بخاری کو ابھارا کہ اس طرح کی کتاب وہ تصنیف کریں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس تعلق سے 3 اسباب ذکر کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مانع نہیں ہے کہ یہ تینوں اسباب ہی امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے سبب بنے ہوں اس کتاب کی تصنیف پر۔ پہلا سبب اس میں سے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اس زمانے میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ ضعیف احادیث کو بھی جمع کر دیا گیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، صرف احادیث ہی نہیں بلکہ اس میں حدیث کے علاوہ صحابہ اکرام کے فتاوے، ان کے اقوال، تابعین کے فتاوے اور اقوال اور دوسرے علماء کے آراء اس میں ذکر کیے گئے ہیں، جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سوچا کہ کوئی ایسی کتاب تصنیف کی جائے جس کے اندر صرف صحیح حدیثیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور خالص صحیح حدیثیں ہوں، جس میں صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، فتاوے وغیرہ نہ ہوں، اور وہ حدیثیں مسند ہوں، صحیح ہوں، اس میں ضعیف یا حسن وغیرہ حدیثیں نہ ہوں، معلل وغیرہ نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی تصنیف کی۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول مصنف فی الصحیح المجرد صحیح البخاری، کہ سب سے پہلی کتاب جو خالص صحیح احادیث پر مشتمل تصنیف کی گئی وہ ہے صحیح البخاری۔ دوسرا سبب جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شیخ اسحاق بن راہویہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کاش کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسی کتاب تصنیف کرے جس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں جمع ہوں، یعنی مختصر ہو کتاب اور اس میں خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں پھر اسی وقت سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں اس طرح کی کتاب تصنیف کروں گا، اور میں نے صحیح بخاری کی تصنیف شروع کر دی۔ تیسرا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ گویا کہ وہ
امام بخاری فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جسے میں جھل رہا ہوں، یعنی آپ سے مکھیوں وغیرہ کو بھگا رہا ہوں۔ پھر میں نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں سے پوچھا، اس خواب کی تعبیر معلوم کی، تو مجھے بتایا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو ہٹائیں گے، دور کریں گے۔ کہتے ہیں اس خواب نے مجھے اس بات پر ابھارا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص صحیح احادیث کو جمع کروں، اکٹھا کروں، اور یہ ان کے اس کتاب کی تصنیف کے لیے سبب بنا۔ تو یہ تینوں اسباب میں سے کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو جمع کرنا شروع کیا، اس کو لکھنا شروع کیا، یا پھر یہ تینوں اسباب ہی رونما ہوئے ہوں، یعنی پیش آئے ہوں یہ سب واقعات، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو تصنیف کرنا شروع کیا اور صحیح بخاری کو تصنیف کیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مدت تصنیف کے بارے میں۔ تو خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صنفت الجامع الصحیح 16 سنہ، کہ میں نے صحیح بخاری کو 16 سال کی مدت میں تصنیف کیا ہے، اس کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد جو عنوان ہے موضوع الکتاب، کہ صحیح بخاری جو کتاب ہے اس کتاب کا موضوع کیا ہے، تو ہم اس کتاب کے عنوان ہی سے کتاب کا موضوع معلوم کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح وترکت من الصحیح حتى لا يطول۔ اسی طرح فرمایا لم اخرج فی هذا الكتاب الا ما صح وترکت من الصحیح اکثر۔ لم اخرج فی هذا الكتاب الا صحیحا وما ترکت من الصحیح اکثر، کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر الجامع کے اندر صرف اور صرف صحیح احادیث کو داخل کیا ہے، جمع کیا ہے، اور صحیح احادیث کو، بہت سی صحیح حدیث کو میں نے ترک کر دیا تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ اسی سے دوسرا قول ان کا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر صرف صحیح احادیث کی تخریج کی ہے میں نے، اور جن صحیح احادیث کو میں نے ترک کر دیا ہے وہ ان احادیث سے کہیں زیادہ ہیں۔ ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإن المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها لأن في بعدها ما ليس من ذلك قطعا، کہ مقصود پورے یعنی کلام کا یہ ہے، کتاب کا جو مقصد ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے ابواب۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود بالذات امام بخاری کی اس کتاب کے اندر صرف صحیح مسند احادیث ہیں، لہذا اس سے معلوم ہوا، اور اسی طرح سے ہم کتاب کا جو عنوان ہے، جو نام ہے، اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود اس کتاب کے اندر صرف صحیح حدیثیں ہیں، لہذا اس کے اندر جو موقوفات یا معلقات وغیرہ ذکر کیے گئے، اسی طرح سے تراجم وغیرہ جو ہیں، یعنی متون کو چھوڑ کر کے جو اس میں تراجم وغیرہ ہیں، ابواب کے اندر جو تراجم ذکر کیے گئے ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ انہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے عرضاً ذکر کیا گیا ہے، اس کو بطور استشہاد اور فائدے کی اس کو ذکر کیا ہے، نہ کہ کتاب کے اندر وہ موقوف روایتیں یا معلق روایتیں، اسی طرح سے جو انہوں نے تراجم کے اندر ذکر کیے ہیں وہ مقصود نہیں ہیں، بلکہ مقصود صرف مسند اور صحیح حدیثیں ہیں، جیسا کہ کتاب کے عنوان سے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ یہ کتاب جو ہے جامع ہے اور مختصر ہے، صحیح مسند، لہذا جو سند کے ساتھ جو حدیثیں ہیں اور صحیح ہیں وہی اس کتاب کا موضوع ہے، اور بقیہ امام بخاری نے جو ذکر کیا ہے وہ مسائل کی وضاحت کے لیے اور بطور یعنی فائدے کے اسے ذکر کیا ہے، نہ کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے اندر وہ حدیثیں یا وہ روایتیں مقصود ہیں۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے محاضرے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔